بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال یورپ سے آیا ہے وائس میسج کے ذریعے. السلام علیکم عاقل بھائی، میں ایک سوال کر رہی ہوں. میں یورپ میں رہتی ہوں، تو مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں کسی کو نہیں بھیجنی چاہیے، آیت کریمہ ہو یا صورتیں ترجمے کے ساتھ. جی. ہم ایسے ہی بھیج دیتے ہیں کبھی کبھی نا، کہ چلو دوسروں کا بھلا ہو، کسی کے کوئی چلو اچھے کام بھی کرے ساتھ ساتھ. اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لیے مسلمان ہونے ناطے. اور مجھے ایک ویڈیو وصول ہوئی، وہ آپ خود سن لیجئے، تو پلیز مجھے اس کا جلدی جواب دیجئے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ کسی کو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہ آپ سن کے آپ پھر مجھے بتا دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ میاں آپ کی عمر میں اضافہ کرے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم. یہ وہ ویڈیو بھی میں نے ساتھ بھیج دی ہے، آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیجیے. کیا ہمیں بھیجنی چاہیے کسی کو ایسے؟ سنتے ہیں وہ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چیتاونی آپ کے لیے، چیتاونی میسج سب کو سینڈ کرو اور ان سے بھی کہو آگے سینڈ کریں پلیز. جی. سنو دوستو، ہاں. بھائیوں اور بہنوں، جی. آج یہ فائنل طے کر لیجئے. اگر آپ فائنل طے کر لیجئے. جی، کیا کرنا ہے؟ مسلمان ہیں، سیلاب آئی یا طوفان، ہاں. قرآن کی آیات موبائل سے، واٹس ایپ سے کسی کو بھی مت بھیجنا پلیز. کیوں؟ خاص طور پر مجھے، کیونکہ وہ میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائے گا. یہ میسج سب کانٹیکٹس کو بھیج کر اس سازش کو ناکام بنا دیجئے. میں نے اپنا حق ادا کیا آپ تک پہنچا کر، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. یہ شخص اس چیز کو، اس اللہ کے کلام کو آگے بھیجنے کے لیے منع کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی تم تک میری پہنچتی ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. کس طریقے سے پہنچاؤ؟ کسی بھی طریقے سے پہنچاؤ. شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات تو آپ بے شک آگے بھیج دیں، اور یہ مسلمان ہونے کی دلیل بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان، آپ اس وقت مسلمانی سرٹیفکیٹ آپ کو یہ دے دے گا بقول اس کے جب آپ اس کی آواز کو بغیر تحقیق کے لوگوں تک پہنچا دیں گے. لیکن اس وقت آپ کے اسلام میں اور آپ کے ایمان میں اور آپ کی دین میں کمی واقع ہو جائے گی جب آپ قرآن آگے بھیجیں گے. کیونکہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ کو دھوکہ دے کر اپنی آواز کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو دھوکہ، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے. قرآن کو عام نہ کرو، حدیث کو عام نہ کرو، اس بدبخت کی آواز کو عام کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ رب العالمین، دیکھیے یہ جو مصحف ہے، یہ مصحف ہمارے پاس آج جس شکل میں ہے، کیا اسی طرح کی مصحف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی تھی؟ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. وہاں خیر القرون میں قرآن کریم مختلف انداز میں لکھا جاتا تھا، چمڑے پر، لکڑی پر، پتوں پر، کاغذوں پر، کپڑوں پر، نہ جانے کن کن چیزوں پر صحابہ نے قرآن کریم کی آیات کو محفوظ کیا. اور وہ بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کر کے ختم کر دیا، اور مصحف کی شکل میں جو قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، آپ کے درمیان موجود ہے، اسے مرتب کیا گیا. تو وہ مصحف آپ جب اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو بورڈ پر قرآن کریم کی آیت لکھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کو مٹا دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر استاد اس کو مٹا دیتا ہے. یہ استاد ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ مدرسے کے طلباء اور طالب علم ہیں. یہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا.
لیکن یہ جو بدبخت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ واٹس ایپ پر کسی کو قرآن مت بھیجیے گا، اس بدبخت کی آواز آپ بھیج دیں، قرآن نہ بھیجیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ قرآن، خبردار قرآن کے علاوہ قرآن اور حدیث بھیجیے، اچھے اقوال بھیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر تحقیق کے مت بھیجیے۔ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے تب آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ کے پاس عربی میں لکھی ہوئی آ گئی اور آپ اسے بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ دھوکہ یہ دی جا رہا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں بخاری کا نام ہے اور پھر اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے آپ کو متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آواز یہ کہہ رہا ہے، چیتاونی، وارننگ دے رہا ہے، وارن کر رہا ہے لوگوں کو، ارے بھائی ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، اس طرح کی آواز جب بھی آپ کے کان میں پڑے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم از کم یہ کہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت میں مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون۔